السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کا لیسن کچھ دہرایا آپ نے؟ اس پر غور و فکر کیا آپ نے؟ تو اپنے غور و فکر کے نتائج بتائیں گے کچھ؟ عنوان کیا تھا؟ مثالی استاد. کس چیز کے؟ قرآن کے. کون ہوتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے؟ کیا بات جو آپ کو یاد رہ گئی بغیر دیکھے؟ کیونکہ جو آپ کے دل میں بات آئی ہوگی وہ تو آپ بتا دیں گے، اور جو دل میں نہیں آئی تو کتابوں میں لکھی ہے، اب بھی لکھی اور آئندہ بھی لکھی رہ جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جس کو قرآن پر پورا یقین ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس بات کا یقین کہ واقعی اس کو آگے پہنچانے میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. علم اور عمل کے ساتھ مہارت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو مہارت ہوگی نہیں آپ آگے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. علم دینے سے محفوظ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور اگر اس کو آگے نہ دیا جائے، نہ پہنچایا جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی کام میں خوبصورتی اور استقامت صرف اس وقت آتی ہے جب وہ کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. جب انسان انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں. اگر وہ انسان خوش ہیں، ان سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو انسان جمع رہتا ہے، اور اگر ان کی طرف سے وہ التفات نہیں تو کام بھی رخصت ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ تجوید بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، خالی ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، خالی ترجمہ پڑھ کے سنانا بھی قرآن کی خدمت نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں ان کی صحیح ادائیگی نہ کرنی آتی. تو مہارتوں میں نمبر 1 مہارت یہ ہے. جی، اور کون سی بات یاد رہ گئی جو آپ کے دل میں رہ گئی؟ یعنی سب سے زیادہ اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹاپک کے 3 حصے ہیں، اور اچھا استاد بننے کے لیے سب سے پہلے خود اپنی ذات پر توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کام کی ضرورت ہے، کتنے بھی اچھے طالب علم ہو، کتنا بھی اچھا سلیبس ہو، لیکن اگر آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو ہونا چاہیے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ خود اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس رخ کو بدلنا ہے نا، جو نظر نہیں آتا وہ کر کے دکھانا ہے، تبھی تو امت کی حالت بدلے گی. ماضی میں رہے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. دین پڑھانے والے ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہیں، خواہ مال ہے، خواہ کوئی ڈگری ہے، خواہ کوئی سرٹن سٹیٹس ہے، تو اس کے لیے فارمولا ایک ہی ہے، اور وہ ہے محنت. محنت محنت محنت، مسلسل محنت. اس کام کے پیچھے لگے رہیں حتیٰ کہ آپ اس کو حاصل کر لیں. اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اٹس ناٹ امپاسبل، اٹس ویری مچ پاسبل. لیکن کس وقت؟ جب آپ محنت کریں گے، اور محنت بھی آپ کو اپنے اوپر کرنی ہوگی. استاد اور شاگرد اور کتاب، 3 چیزیں میں نے بیان کی تھی. تو اس میں جو استاد ہے وہ اس کی ذات کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا، اور ذات کے بھی 2 حصے کریں گے ہم، کیونکہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو میں اس کے اندر والے رخ پہ تھی، تو کچھ چیزیں باہر والے رخ پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے مثالی استاد کے بارے میں. ایسا استاد جس کی مثال دی جا سکے، جو واقعی استاد کہلانے کے قابل ہو. ایسے استاد کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم اس کے ذریعے آ رہا ہے، اور جب تک وہ ذریعہ صاف نہیں ہوگا، وہ ذریعہ بہترین نہیں ہوگا، زیور بنانے کا مولڈ اچھا نہیں ہوگا، اس وقت تک خوبصورت چیز تیار نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیے کہ شاگرد اپنے استاد کا عکس ہوتے ہیں. جیسا استاد ویسے شاگرد.
میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب میں مختلف برانچز کو وزٹ کرتی ہوں یا مختلف جگہوں پہ جاتی ہوں یا مختلف جگہوں پہ مجھے اسٹوڈینٹس ملتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے سینس کر جاتی ہوں کہ یہ فلاں کے زیر تربیت رہے، یعنی جن لوگوں کو میں جانتی ہوں اپنے اولڈ اسٹوڈینٹس میں سے. کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈینٹس اسکارف لینے کے انداز سے لے کر گفتگو، بولنے کا سٹائل، ایون جو فریکوینسی ہے، ٹون ہے، یہ سب چیزیں انکانشیسلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوتا ہے یا وہ ان کی مثال لے رہے ہوتے ہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. تو اس لیے جب تک علم دینے والے کی تربیت نہیں ہوگی، علم دینے والے کا اخلاق درست نہیں ہوگا، علم دینے والے کا اندر صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک بہترین شاگرد تیار نہیں ہوں گے. اور اگر بہترین شاگرد تیار نہیں ہوں گے تو ہماری امت کی حالت بدل نہیں سکتی، کیونکہ آج کے شاگرد کل کے استاد ہیں. تو پھر بات آ جاتی ہے استاد پر ہی. تو ایک اچھے استاد کے لیے جو کل ہم نے اس کے باطنی یا اس کے اندر کی خوبیاں دیکھی تھی، ان میں سب سے پہلے کیا تھا؟ ایمان. کہ اگر وہ قرآن کو پڑھا رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن پر ہی اس کا ایمان درست ہونا چاہیے. اور درست ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس سے 100% متفق ہو، اسے قرآن کی کسی بھی بات پر کوئی شک نہ ہو، اسے قرآن کی کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہ ہو، خواہ وہ ابھی ہر چیز پر عمل نہیں بھی کر سکا تو بھی اس پر اس کا یقین مکمل ہو کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ ہر شک و شبہ سے پاک ہے. اور یہی دراصل ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہی کتاب ہدایت ہے، یہی میری ہدایت کا سورس ہے. مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے ہر حال میں، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں، اس وقت تک اس میں 100% ہم اپنے دل، دماغ، جان، مال لگا نہیں سکیں گے. یعنی قرآن آپ کو آدھا بھی نہیں دے گا جب تک آپ اس کو پورا نہیں دیتے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر علم کی کوالٹی کیوں تھی، اور تھوڑا علم بھی انہیں بہت کافی کیوں تھا. اس لیے کہ جب انہوں نے اخذ کیا تھا تو اس میں کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں تھی. اتنی یکسوئی اور اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے آ کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے. آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نمبر 1 بدن کی راحت دیکھتے ہیں کہ بھرپور ماحول ہو ایسا کہ جس میں ہم بہت پرسکون بیٹھ سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جب دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں باہر، جب دل چاہے اندر کوئی آ جائے اور جو جی چاہے کریں، دل چاہے تو لکھ لکھ کے باتیں کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل زہر قاتل ہے علم کے لیے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے کسی بھی علم کو دل پر نہ اترنے دینے کا. جب وہ دل پر ہی نہیں اترتا، جب پوری یکسوئی نہیں، پوری بات سنی نہیں، پوری اندر گئی نہیں، تو ریٹینشن کہاں سے ہوگی؟ اس کو محفوظ کیسے کریں گے؟ اور پھر جب وقت آنے پر دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو جب اندر ہی کوئی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے جاہل رہنے کا کہ ہم، آپ نے حدیث کی تفسیر میں کہیں پڑھا ہوگا کہ بعض محدثین ان طالب علموں کو پاس سے اٹھا دیتے تھے جن کے لکھنے کے وقت ان کے قلم سے آواز آ رہی ہوتی تھی. آپ کو پتا نہیں کہ لکڑی کا جو قلم ہوتا تھا اس کو جب سیاہی میں ڈبو کے جب اس سے لکھا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آواز آتی تھی. کیسی؟ کر 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 کی جیسے آواز آتی ہے نا. وہ اس کو کنڈم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ڈسٹریکشن تھی نا. تو ہو سکتا ہے کہ استاد نے کہا کچھ ہو اور اس آواز کے بیچ میں شامل ہونے سے طالب علم میں کچھ اور سمجھا، اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ خالص علم جو ہے، یہ اصل بات جو ہے، وہ شاگرد تک نہیں پہنچی، اور بات کچھ تھی اور اس نے کچھ اور سمجھ لی، اور جیسی وہ سمجھے گا ویسے ہی وہ آگے پہنچائے گا. تو وہ صاف علم تو نہ گیا نا، وہ چشمے میں اور چیزیں مل گئی. اینی ویز، تو پھر میں وہیں پر آؤں گی کہ سب سے پہلی اور اہم ترین چیز کیا ہے کہ ہمارا اس کتاب پر مکمل ایمان ہو.
اور جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی آپ خدمت کر سکیں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. یہ عزت اور یہ شرف اور یہ مقام ہر شخص کو نہیں ملتا. تمنا تو اس کی بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم اس کو اس کا حق نہیں دیں گے، اس کو اس کی عزت، اس کا مقام نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ ہمیں عزت نہیں دے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے کچھ لوگوں کو پستی کی طرف پھینک دیتا ہے. ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے عزت کا ذریعہ بنی ہوئی اور کچھ لوگوں کے لیے ذلت کا سامان بنی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ جی، جو ان پر ایمان لائے سچے دل سے اور اسے اپنی زندگی کی ہر چیز سے اوپر رکھا، سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی، کیونکہ اس جیسے تو دنیا میں کوئی اور چیز ہے بھی کوئی نہیں، نہ کوئی علم، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور مخلوق، کچھ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. باقی دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے، یہ اللہ کے ورڈز ہیں. تو فرق ہے نا کریشن اور ورڈز میں کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو دنیا میں ہے فنا ہونے والی ہے. یہ کتاب فنا ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑا نہ کوئی علم ہے، نہ اس سے بڑی کسی اور علم کی خدمت ہے. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ فخر کرنے بیٹھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اس کا مقام کتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پر ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیں، اور پھر اس کو جو ہم اہمیت دیں تو وہ اہمیت ایسی ہو کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا ہم شکار نہ ہو. اور یہ اہمیت آپ صرف اس وقت دے سکتے ہیں اس کو جب آپ کچھ باتوں کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ قرآن بذات خود دنیا کی ہر چیز سے بہتر، لہذا جو چیز سب سے بہتر ہے اس کی خدمت بھی سب سے بہتر کام. اور خدمت میں اس کو براہ راست آگے اس کی تعلیم، اور نمبر 2 اس کے میسج کو عام کرنے کی کوئی بھی کوشش، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی طریقہ. لیکن ان دو میں سے بھی جو پہلا ہے وہ بہرحال دوسرے پر افضل ہے. براہ راست اس کی تعلیم. وجہ کیا ہے؟ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس کا سب سے پہلا معلم کون ہے؟ کیا سمجھ میں آئے؟ الرحمن علم القرآن. کسی اور علم کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں آتی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. تو اس بیان کی قوت کو اگر کوئی لگا سکے تو سب سے زیادہ حقدار ہے قرآن. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مہارت. اگر آپ کو خود عربی پڑھنی نہیں آتی صحیح طور پر، کیا آپ پھر معلم ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے خود قرآن کو سمجھا نہیں، کیا کسی اور کو سمجھا سکتے؟ نہیں سمجھا سکتے. خود آپ کے اندر نہیں اترا ہوا، خود آپ کا پورا ایمان نہیں اس پر، کسی کو آپ ایمان دلا سکتے؟ کسی کے اندر وہ کیفیت اتار سکتے؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان. باقی کائنات کی چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی میں سارے کام کر رہی ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن ان سب کے اوپر پرائرٹی کس چیز کو ہے؟ جیسے ساری مخلوق پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، کیونکہ باقی کریشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریٹر ہے. اسی طرح اس کے کلام کو بھی
باقی سارے کلاموں پر فضیلت ہے اور ترجیح ہے. لیکن مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ پورا پورا قرآن حفظ بھی کر جاتے ہیں, تفسیر سے بھی پڑھ جاتے ہیں, لیکن مجھے ان کے اندر یہ نظر نہیں آتا کہ وہ اسے ہر چیز سے زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں. پھر بھی وہ دوسری چیزوں سے بڑے مروب نظر آتے ہیں. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کبھی. آج آپ دیکھیں, میں آپ چند لوگوں کی یہاں بیٹھے بات نہیں کر رہی, امت مسلمہ میں اس وقت آپ دیکھیں, اپنے ملک میں دیکھیں, اپنے شہر میں دیکھیں کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, کیا وہ اس کو وہ اہمیت اور وقت اور عظمت اور عزت دے رہے ہیں جو اس کا حق ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بطور خود بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کو اس کی نظر سے نہیں دیکھتے جس کا یہ کلام ہے. وہ کس کی نظر سے اس کو پرکھتے ہیں؟ دنیا کی نظر سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ کی یونیورسٹیز, اچھے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, بڑے بڑے انٹلیکچوئلس, دنیا بھر کے علوم کے ماہر, جب ان سے قرآن سمجھنے کی بات کی جاتی ہے یا پڑھنے کی بات کی جاتی ہے, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یہ کو کرنے کا کام ہے, یہ کو پڑھنے کی چیز ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو فارغ ہے وہ قرآن پڑھ لے, جسے اور کچھ پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھ لے یا پڑھا دے. جب کوئی اور کرنے کا کام نہ ہو, بور ہو جاؤ تو پھر قرآن پڑھ لو, یا کوئی پریشانی آ جائے تو قرآن پڑھ لو, یا کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھ لو. کبھی کہتے ہیں کہ عمر ہی کہاں ہے, کبھی یہ کہ کتابوں سے ہی پڑھ لو. باقی چیزوں پر بھی تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ لائبریریاں نہیں بھری ہوئی, تو باقی چیزیں کیوں نہیں لوگ لائبریریوں میں بیٹھ کے پڑھ لیتے؟ اگر قرآن صرف تفسیر پڑھ کے ہی سیکھنی ہوتی تو پھر تو ہر علم اسی طرح سیکھا جا سکتا ہے. باقی اسکول, کالج, یونیورسٹیز, یہ سب کچھ کس لیے بنایا گیا؟ کیونکہ ہم خود اس کو سیکنڈری اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نا, کہ جب باقی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کسی وقت ملے تو اس کو پڑھ لو. کیا سمجھ میں آیا؟ الرآہ استغنی, انسان اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان الی ربک رجع. تو بات یہ ہے کہ پہلی وحی اقرا, اور سب سے پہلی چیز جو بنائی گئی وہ کیا تھی؟ قلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت پھر کس چیز کی ہے؟ پڑھنے اور لکھنے کی. اور پھر پڑھنے اور لکھنے میں سب سے زیادہ اہم پڑھنا لکھنا کس چیز کا ہے؟ اللہ کی کتاب کا. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ معلم بھی تھے. انہوں نے آ کر لوگوں کو تعلیم دی. اور کون سی تعلیم؟ تعلیم ہدایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما, کہ مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معلم ہونا, پڑھنا لکھنا, قلم کا استعمال, یہ ساری چیزیں شیوہ پیغمبری ہیں. پیغمبروں کے بعد کن کو پیغمبروں کا وارث قرار دیا گیا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں, وہ ان کے ورثے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. لہذا اگر کسی چیز میں مہارت پیدا کرنی ہی ہے تو علم میں کرے انسان, اور علوم میں سے اگر اس کے پاس چوائس ہے تو قرآن کے علم میں, دین کے علم میں مہارت پیدا کرے. صرف ڈگری کے لیے نہیں, صرف وقت پاس کرنے کے لیے نہیں, اور صرف دکھانے کے لیے نہیں کہ ہاں میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ان لوگوں کو قرار دیا, انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ کون ہیں اور بہترین کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور کل میں نے بات کی تھی کہ جو شخص لوگوں تک خیر پہنچاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی.
ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. ترجمہ آتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں کی مخلوق اور زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس سے زیادہ صلہ کسی چیز کا کہیں سے کوئی مل سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی جزا، اس سے بڑی کوئی چیز؟ کیونکہ دنیا میں انسان جو بھی محنت کر رہا ہے، جو بھی کوشش کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا پائے، کیا حاصل کرے؟ مال، عزت، راحت، دنیا کی نعمتیں. لیکن اس سے بڑی نعمت کہ اللہ اپنی رحمتیں کسی پر بھیجے، فرشتے رحمت کی دعائیں کریں، آسمان و زمین کی چیزیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق اور پانی کے اندر کی مخلوق بھی دعائیں کرے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی معمولی کام پر نہیں ہو سکتی. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کچا پکا جیسے آتا ہے بس اب پڑھانے لگ جاؤ گے تو یہ سارے انعام اور وعدے پورے ہو جائیں گے. پھر اس کے اپنے کچھ تقاضے کہ جب تک آپ واقعی محنت نہیں کریں گے، اس پر جان نہیں ماریں گے، اس کے اندر کوالٹی نہیں لائیں گے اور اس کو ویسے ہی نہیں پہنچائیں گے جیسے یہ آیا ہے، تو بات نہیں بنے گی. میری ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس جیسا تیسا کچھ سیکھ لیا، بس اسی کو کافی سمجھے اور مزید محنت نہ کریں اور باقی سب کام چھوڑ دیں. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز پر اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اس کام کے اپنے کیا تقاضے ہوں گے، اس کے لیے کتنی محنت چاہیے ہوگی، اس کے لیے کتنی کوشش درکار ہوگی، وہ خود بخود ہو جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. اور دنیا میں حقیقت بھی مختلف چیزوں کی بس اتنی ہی ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جس کے اندر آپ کو بہت اٹریکشن نظر آتی، جس کے حاصل کرنے کا آپ کو بہت شوق، کچھ دن کے بعد جب آپ حاصل کر لیتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کوئی بھی چیز سوچیں، کوئی بتائے مثال سے، کوئی چیز جس کا آپ کو بہت شوق تھا، پھر وہ مل گئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کی ویلیو نہ رہی اور دل بھر جاتا ہے. لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو آپ اگر واقعی اس کی قدر کرتے ہوئے لیں اور اس کا حق ادا کریں، کیونکہ پتہ اکتاتا انسان کب ہے؟ جب اس میں دل نہیں رہتا. کیونکہ نازل دل پر ہوا تھا نا. جب آپ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں 100% کنوکشن والی بات، تو پھر آپ اس سے نہیں تھکتے، پھر بور نہیں ہوتے، پھر دل نہیں بھرتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو اسے آگے پہنچائے، اس کی خوشحالی کی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے. اور آپ کی باتوں میں قرآن بھی تھا، سنت بھی تھی. بعض لوگ اسے صرف حدیث کے لیے لیتے ہیں، لیکن صرف حدیث کے لیے نہیں ہے، یہ دین کے سب علوم کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملے. پھر ایک اور حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نعم المجلس مجلس تنشر فیہ الحکمہ وترجى فیہ الرحمہ، بہترین مجلس وہ مجلس ہے جہاں سے حکمت پھیلتی اور جس سے رحمت کی امید رکھی جاتی. وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں صرف ذکر کی بات نہیں آتی، اس میں قرآن کا لفظ آتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ ما من بیت من بیوت اللہ، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. سیکھنے سکھانے کی بات ہے، تو اس پر ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ سارے انعامات ملتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف لوگ مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو شخص گھر بنا رہا ہوتا ہے، مطلب مستری مزدور، وہ کس چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا دن کہاں گزرتا ہے؟
جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، دن کہاں گزارتے ہیں؟ ان کی کمپنی کس کے اندر ہوتی؟ اینٹیں، مٹی، سریا، بجری، ہے نا؟ اوکے، طالب علم کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ آپ کی اینٹیں کیا ہیں؟ یہ جو ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی نہیں آپ نے، آپ ان کی کمپنی میں. اوکے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسان ہیں، مثلا فارمرز، ان کا دن کہاں گزرتا ہے؟ کھیت میں، مٹی میں، بیجوں میں، مختلف چیزوں میں. اسی طرح کوئی بڑھائی ہے، دن کہاں گزرتا ہے اس کا؟ لکڑی کے ساتھ. اسی طرح لوہار کا کہاں گزرتا ہے؟ لوہے کے ساتھ. وہ ان کی گھڑائی کر رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشے جو ہے یہ ناپسندیدہ. اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ان سب نے یہ کام بھی کیے، لیکن ساتھ کیا کام کیا؟ تو جو معلم ہے وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے، خیر الاشغال تہذیب الاطفال. خیر الاشغال تہذیب الاطفال، یعنی بہترین شغل کیا ہے؟ بچوں کی تہذیب، ان کو تمیز سکھانا، تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا. تو ان کا وقت کہاں گزر رہا ہوتا ہے؟ انسانوں کی گھڑائی میں. ساری کریشن اللہ کی ہے. اینٹیں بھی، پتھر، پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، لکڑی بھی اللہ نے بنائی، لوہا بھی اللہ نے بنایا، باقی ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی، اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا. باقی مخلوق پر فضیلت کس کو ہے؟ انسان کو. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں نے عمارتیں تو بہت بہترین بنا لی ہیں، فصلیں اگانے کے طریقے بھی بڑے زبردست نکل آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح مشینوں کے ذریعے کھیت اگائے جاتے ہیں اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور جو پھر کٹائی ہو کے آتی ہے. لیکن خود انسان کا حال کیا ہو گیا ہے؟ کتنا قابل رحم ہو گیا ہے. جتنی جتنی دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، اچھے اچھے برتن بن رہے ہیں، بہترین کراکری، بہترین چیزیں اگائی جا رہی ہیں، بہترین شکلوں میں لائی جا رہی ہیں، اتنا ہی انسانوں کا حال کیا ہو گیا؟ مادی ترقی ہو رہی ہے لیکن اخلاقی زوال ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ 100 سال پہلے عمارتیں کیسے بنتی تھی، 500 سال پہلے کیسے بنتی تھی، اور اب کس طرح بن رہی. 500 سال پہلے کس طرح چیزیں اگتی تھی اور اب کیسے اگ رہی. 500 سال پہلے کے برتن کیسے تھے، آج کیسے ہیں. ہر چیز امپروو کی ہے نا، لیکن انسانوں کے اخلاق اور انسانوں کے کردار اور انسانوں کی ذہنی حالت، اس کا کیا حال ہوا؟ وہ نیچے گئے ہیں. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ماں باپ کچھ چیزیں ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں نا. جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد ایک چیز بار 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 کہتے تھے کہ وہ کرو جو کوئی نہیں کر رہا، وہ کرو جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے. مقصد کیا ہے؟ بہت لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں، بہت لوگ اور پیشوں میں جا چکے ہیں، لیکن دین کی خدمت کرنے والے بہت کم ہیں. اس راستے کو بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں. یہ میدان خالی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں یہ میدان خالی ہے. انسانوں کی تعلیم، انسانوں کی تربیت، آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جائیں، آپ ان پڑھ جاہل علاقوں اور بستیوں میں چلے جائیں، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں چلے جائیں، دوری ہے تو کس چیز سے؟ دین سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی بات سے. میدان خالی ہے، بہت کچھ ہے کرنے کو. ہر شعبے میں چنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں نا، جب میٹرک میں جاتے ہیں تو جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو چن کے کہاں ڈال دیا جاتا ہے؟ سائنسز میں، اور اسی طرح کے جو دوسرے پیشے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کچھ پڑھ کے اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں. پھر اس میں سے بھی پھر آگے چنائی ہوتی، پھر چھٹائی ہوتی، پھر چنائی ہوتی ہے. تو سارا برین کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیاوی چیزوں میں. لیکن دین کے لیے کون باقی رہ جاتا ہے؟ باقی کون رہ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ذہین لوگ ہیں، نہیں ہیں، لیکن ان کی ذہانت دین میں نہیں لگ رہی. امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام بخاری ہوں، اس کیلیبر کے لوگ بھی آج دنیا میں ہیں جو ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں، جو ایسے ایسے دماغ رکھتے ہیں، لیکن وہ سارا برین کہاں لگ رہا ہے؟ دنیا کی ترقی میں. اور وہ ترقی ہو رہی ہے. جہاں لوگ اپنا وقت لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں،
طاقت لگا رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر محنت نہیں لگ رہی, کوشش نہیں ہو رہی, اور پارٹ ٹائم کام جس کو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دین. کیا اس سے ہماری حالت بدلے گی؟ اور اگر دنیا کی حالت نہیں بدل رہی تو آخرت کیسے بدل جائے گی؟ کہ خطرے کی بات نہیں ہے, لیکن ہم اسے محسوس کریں تو بات یہ ہے کہ ایسے معلمین کی ضرورت ہے جن کے اندر اس کتاب پر ایمان ہو, جن کے اندر اخلاص ہو, اور جو اس کتاب کے پڑھانے کو, اس کی خدمت کو, اس کے پیغام کو عام کرنے کو اپنی زندگی کا نمبر 1 مشن سمجھیں. نمبر 2 اور نمبر 3 نہیں, نمبر 1. اگر چند لوگ بھی اس کو نمبر 1 مشن بنائیں گے تو بہت سی حالت تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اور اگر کسی کے اندر تڑپ ہے بھی تو کوالٹی کوئی نہیں اس کے پاس, اسکل ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں, وقت ہی نہیں ہے. کون سا کام خود ہو جاتا ہے؟ کون سا کام کیے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر ہم کیسے سمجھتے کہ قرآن کی خدمت کا کوالٹی کا کام خود بخود ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا خود. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 چیزیں ہیں, یعنی معلم کی ذات کے اندر ایک اندرونی اور ایک بیرونی. تو اندرونی میں اس کا شوق اور اس کا جذبہ اور اس کا اخلاص اور اس کا ایمان اور اس کا پیشن, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بیرونی طور پر اس کی پرسنالٹی میں جتنے بھی بہترین اخلاق کے ٹریٹس ہیں وہ سارے آنے چاہیے. اور دراصل اس کی بھی جڑ اندر ہی ہے, اللہ کا خوف اور تقوی. کیونکہ اخلاقی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کی بنیاد تقوی پر ہے. جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اپنے خیالات کی حفاظت بھی کرے گا, اپنی زبان کی بھی کرے گا, اپنی حرکات و سکنات کی بھی کرے گا. کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک شریف بن جائیں اور تنہائی میں شیطان سے بھی زیادہ مکروہ کام کریں اور پھر آپ کہیں جی ہم تو بڑے نیک قرآن کے معلم ہیں. ایسے معلمین کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا, معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور اللہ کے لیے نہیں ہوگا اور اللہ کے سامنے, چاہے تنہائی میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو, ہماری اصلاح اور ہماری اخلاقی درستگی نہیں ہوگی, اس کام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں صرف میں نہیں کہوں گی کہ اپنی چند چیزوں کی حفاظت, ساری حرکات اور سکنات کی, اور لوگوں کے سامنے سچا ہونا نہیں, اللہ کے سامنے سچا ہونا. یعنی تقوی کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ ساری حرکات اور سکنات, اقوال, افعال, اعمال, اشغال, سب کچھ کے اندر اس بات کا احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے, مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں محسوس کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ترجمہ آتا ہے اس کا, کیا ہے ترجمہ؟ وما تکون فی شأن, خاص قرآن ہی کے اوپر بات آ رہی ہے. اور قرآن میں سے جو کچھ تم پڑھتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی عمل جو تم کر رہے ہوتے ہو, جی کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم اس پر نگران ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. استفیدون فی, جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. آگے اللہ سے تو ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھپی ہوئی, آسمان میں, زمین میں, ذرے سے بھی چھوٹی وہ بھی نہیں چھپی ہوئی. ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ 5-6 فٹ کے انسان چھپ سکتے ہیں؟ نہیں. چھپ کے بھی کوئی غلط کام کریں گے پتہ چل جائے گا اس کو. اور پھر آگے کیا ہے؟ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھانے والوں سے بڑھ کر کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟
ان کے لیے کیا ہے؟ لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا تقوا. پھر آگے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی خوشخبریاں، دنیا میں بھی خوشخبریاں. عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خوشخبری آخرت کی تو ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں اس لیے خوشی خوشی کام کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں خوشخبری ملے گی. ہاں، لیکن قرآن کا کام یا قرآن کی خدمت میں ہم عام طور پر کس پریشانی کے شکار ہوتے ہیں؟ دنیا چھٹ جائے گی، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، مشکلات میں پڑ جائیں گے. یس، یہ جو خوشخبریاں ہیں نا، ان کی چھوٹی سی مثال، رات منور آئی واپس تو راولا کوٹ سے، تو آتے ہی یہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی، کچھ باتیں بتانے لگی. تھوڑی سی ان کو ذکر کر دیں. ہم لوگ آج سے 3 دن پہلے گئے تھے کچھ برانچز کو وزٹ کرنے کے لیے. برانچز کوآرڈینیٹر ہوں، یاسمین میرے ساتھ تھی. تو ادھر ہمیں جانا تھا، راولا کوٹ جانا تھا، اور اس کے علاوہ باغ جانا تھا، ایک چھتر جگہ ہے وہاں جانا تھا. تو یہاں سے روانہ ہوئے، جا کے تو پہاڑوں میں اتنی دور جب ہم لوگ گئے، ایک تو خیر تکمیل تھی وہاں پہ راولا کوٹ میں جتنی 100 قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں وہ ساری وہاں کٹھی ہوئی تھی. ایون باغ سے بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے اور دور دور سے سب لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں تکمیل ہوئی، خیر وہ تو بہت ہی اچھی لگی الحمدللہ. لیکن جب ہم ایک کلاس میں گئے تراٹ کوٹ، پہاڑوں میں اونچے جا کے بڑی خوبصورت جگہ، تو وہاں جا رہے تھے ایک کلاس کو وزٹ کرنے کے لیے. جب ہم جا رہے تھے تو دور سے نا پہاڑ کی چوٹی سے نا وہ ان کی تجوید کی کلاس ہو رہی تھی، اور یہی آواز نا جب وہاں پہ آئی تو میرا دل، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا اچھا لگا اور اتنا پیار آیا اس وقت استاذہ سے مجھے. میں نے کہا یا اللہ، یہ کہاں کہاں یہ دیے جو ہیں، یہ چراغ جل گئے ہیں. اب یقین کریں بالکل میرے روم پہ سے کھڑے ہو کر میں جاتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی. اوپر ایک کلاس اور اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے اور سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں. اتنا خوبصورت نظارہ لگا. میں نے یاد قرآن میں یہاں پہ بھی آ گئے ہو. اس کے بعد اگلے دن ہم لوگ باغ کے لیے روانہ ہوئے. تو باغ میں ظاہر شام پہنچے تو رات ہو گئی. صبح ہی صبح ایک چھتر جگہ ہے باغ سے آگے، تو وہاں پہ ایک کلاس وزٹ کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پہ بھی یہی سما، ایک طرف کلاس تھی جس کی سورۃ القرآن کی کلاس چل رہی تھی اور دوسری طرف ناظرہ تھی. اتنا خوبصورت لگا کہ یہاں پہ بھی آ گئے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ پہنچے ہوئے. اتنی محنت وہ بچیاں کر رہی ہیں اور اتنے سخت حالات میں لگی ہوئی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. میں وہاں پہ تھوڑا سا چلنا ہوتا تھا تو کوئی مجھے پکڑ کے اوپر کر رہا ہے، کوئی نیچے کر رہا ہے، اور وہ یوں بھاگتی ہوئی چڑھتی ہیں اور ایسے آتی ہیں. کوئی ریسورسز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس بھاگی پھر رہی ہیں، کام کرتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی سادہ بات جو آپ سے شیئر نہیں کی وہ یہ کہ جو ناظرہ کی وہاں کلاس ہو رہی تھی بچیوں کی، وہاں پہ تقریباً 13 بچے عیسائی بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ بڑی عجیب بات لگی. وہ کہنے لگی یہاں لوگوں کو دین کا ہی نہیں پتا، یہ کرسچنس کے بچے ہیں. ہم نے کہا لائیں ہم انہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچے یہاں داخل کر دیے. اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پھر اپنی امیوں کو جس دن وہ فارغ ہوتے ہیں انہیں بھی لے آتے ہیں اور انہیں بھی یہ پڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں کتنا بڑا کار خیر ہے اور کتنی سخت ضرورت ہے. لوگ کتنے جاہل ہیں اور کس طریقے سے ہم ثواب کما سکتے ہیں. میں نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کرسچنس کو، اگر حقیقت ہے یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کو وہ کرسچن کرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. وہ کام، اب کام کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ ہر بندی جو ہے وہ اس کام کو اگر لے کے چلے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں اگر ایک ہماری استاذہ محترمہ پہ ایک بندی نے یہ چراغ دنیا بھر میں اب چلا دیا ہے، یعنی کہ ان کی آواز ہر جگہ پہ وہ کیسٹ لگی ہوئی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں. کل رات کو میں نے یہی بات مریم کو بتائی تو مریم کہتی امی آپ کیا بات کرتی. میری ایک دوست تھی جہاں پہ بیکن ہاؤس میں، تو وہ اب کویت میں ہوتی ہے
تو اس کا رات فون آیا کہ میں کلاس میں جاتی ہوں، آج وہاں پہ کلاس ہے تو آج میں پارے پہ میں ہوں، اور اتنی وہ خوش ہے جس کا حساب نہیں ہے. تو جب کہتی میں نے اسے بتایا آپ کا کہ وہ آئی ہوئی، کہتی میرا دل کرتا میں پاکستان کو آ کے جا کے ملوں، وہ کون ہے، کیسے پڑھا رہی. اب تو اگر ایک بندے کی کوشش سے یہ کام ہو سکتا ہے، اس شوق، لگن اور محنت کے ساتھ اگر ہم لوگ بھی جاتے ہیں سارے کے سارے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن ہر ہاتھ، ہر دل، سب تک نہ پہنچے. ضرور پہنچے گا انشاءاللہ، مجھے اتنی امید ہے. جب بھی پہنچے لیکن ہمارا حصہ تو پڑھنا چاہیے نا. تو ہر بندہ اسی تڑپ کے ساتھ رہے. انشاءاللہ. اور پہاڑوں کے اوپر رات کے وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ڈھیر دھوپ تھا، وہ لائٹ گئی ہوئی، ایک دم سے جب لائٹ آئی نا، دور 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 ایک جیسے لائٹ آئی، تو مجھے یہ ایسے لگا کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کا دین جو ہے ایسے ہی، کیونکہ میں وہ ایکسپیرینس کرتی آ رہی تھی نا کہ وہاں چوٹی پہ کلاس 1 مجھے جہاں سے لائٹ آئی میں نے کہا اللہ کرے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری کلاسز چلیں اور اللہ کا نام جو ہے وہ چراغ جلے اور پیغام پہنچے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، اندر کی بھی ہوتی ہیں، باہر کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں تو کوئی چیز آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. کیونکہ بہت سے لوگ اس زون سے اس تک جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں. جو ہی شادی ہوئی رخ بدل دیا، بچے ہوئے بیٹھ گئے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہمارا راستہ روک دیتی. اگر ہم ایک ارادہ کر لینا کہ ہم نے کسی بھی حال میں رکنا نہیں، کسی بھی حال میں، چاہے کوئی کہیں بھی پھینک دے ہمیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے بنائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رکاوٹ باہر نہیں ہوتی، رکاوٹ اصل میں اندر ہوتی. اندر کی نکل گئی تو باہر کی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. دیکھیں نا، باہر کی تو کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے انسان اس کو دھکا دیتا، پرے کرتا، آگے چلتا ہے. لیکن اگر اندر نہیں ہے نا وہ ارادہ، تو کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہی اپنا ایک جگہ بنا کے 3 کمرے، اس میں ایک اور چھوٹا سا آفس وہ کیا ہوا. وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو ایک بلڈنگ اس کام کے لیے دینے پہ مجبور اور اپنا گھر چھوٹا سا، جی اپنا بھی گھر چھوٹا سا تھا، اور دوسری طرف جو ہے، اور وہ ساتھ رہنے، اور پتہ نہیں کتنے بھائی، پورا ایک فیملی رہ رہی ہے وہ اس تنگی میں، اور ادھر انہوں نے یہ کام کر دیا. اسی طریقے سے استاد خواب میں کلاس ہو رہی، حبیبہ بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سے مطلب یہ ہے کہ بالکل پتلی دبلی سی، اور وہ بھاگی پھرتی ہے، اور اس نے اتنی بڑی کلاس وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے. ایک تعلیم الحدیث اسی طریقے سے آپ کا جو یہ کورس ہے وہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف کلاس ہو رہی تھی، اور اچھی خاصی بڑی کلاس تھی. اور وہ ہر تیسرے دن یہاں پہ ہوتی تھی. میں کہتی پتا نہیں کہاں سے یہاں سے اٹھ کے آ گئی، اور باہر ہماری گڈیاں کٹر گئی یہاں پہنچتے، اور وہ بھاگی آتی، یہ چیزیں لے گئی، وہ چیزیں لے گئی. اس کا اتنا اچھا اسٹال، اتنا زبردست لائبریری، سب کچھ اسی انداز سے بنایا. بالکل جا کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور جگہ پہ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ایسا ہے جب انسان بہت زیادہ ایموشنل اسٹیجز سے گزرتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے نا، تو بس چپ ہی ہو جاتا ہے. مجھے تو آنےسٹلی سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں اور کیا بتاؤں اور کیا چھوڑوں. منور ہنستی تھی رات میں کہتی جب آپ اس کا افسانہ لکھ رہے ہیں، میں کہ یہ تو افسانہ نہیں، پورا سفرنامہ ہے. 3 گھنٹے دلی میں مجھے تو لگتا ہے کوئی اندر جرنی کرتے ہیں، کیا محنت ہے. دیکھیے لڑکی کتنی محنت کر رہی، اور گھر کے بھی سارے کام جیسے کہ ہم گئے سفر نما ان کے بارش چلتے رکھنے کے جیسے ہماری آنکھوں کی بڑیاں ہیں نہیں، اور سب وہ پہاڑی کیے تھے نا اسٹیپس پہ کٹے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ میں خود لگاتی ہوں. ماشاء اللہ یہ ہاں مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی شوق ہے. یہ گندم بھی لگتی ہے، ساگ بھی لگا ہوا ہے، مطلب گھر میں گائے بھینس جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں، اور یہ باقی سارا کام وہ لڑکیاں خود کر رہی. اور پھر وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتی ہے، اس کی بھی سائز حافظ آ گئی تھی. میری وجہ سے میں نے 45 منٹ تک دیکھا کہ یہ اس کا 30 سے بدلتے جاتی ہے. تو میں اس کے ساتھ، اور سب اس نے 8 بجے سے پہلے ہم سب کو ناشتہ لکڑی کی آگ، اور اتنا سا چولہا ہوتا ہے الیکٹرک مٹی میں، مطلب جیسے
बेसिक लाइफ स्टाइल जैसे काम कर। सुबह सुबह उसने अपने बहन भाइयों के लिए रोटियां पकाई, उसको भी स्कूल भेजा। हमने नीम किस्म का नाश्ता बड़ी देर से मैनेज किया। रात को डिनर भी उसने हमें बहुत अच्छा बहुत बना के खिलाया। सबकी दो छोटी बहनें देती हैं बाहर सुबह 6 बजे तक। और द होल हाउस एक्सपीरियंस प्लान बहन भाई गए 7 बजे तक तो घर सारा साफ था, बर्तन धुल गए थे। फिर हमारे नाश्ते में से देखा 8 बजे वो ग्राउंड स्टाफ में पहाड़ से नीचे भी उतरे। एक बस अमेजिंग। और उसकी जो जगह थी मेरा ख्याल है मतलब देर में आउट नॉट बिगर देन दिस हॉल। ये वाले एरिया जा रही चाहिए बस। और उससे इतने कंपाउंड्स में सबसे यासमीन अजीज की वो है ना, तो उन्होंने गुस्सा बनाया। उसी में वो क्रिस्टल निकाल रखे हम पढ़ रही थी, एक तरफ नाजरा एक तरफ कुरान, इतने कमरे, लेकिन उन्होंने उसमें भी छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है। और अपना काम करने से और कहते हैं कई बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन रहते थे और पूरा उठाने वाले उनके बड़ी से मेहनत करके उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिए 4-5 बच्चों को। और जो अगली क्लास के बच्चे होते हैं उनको कह दिया कि पास हो तो अभी किताबें पर ले जाना। और हरीबर आगे नीचे जो जगह बाग वहाँ से पढ़ना था, तो वहाँ पर हरीबा की जैसे मैंने बताया छोटी सी रिसेप्शन, बड़ी नहीं बताई ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी। और मोदी कह रही थी कि सुबह की क्लास, शाम की क्लास, हदीस की चल रही, तफीम दी की चल रही, नाजरा के बच्चों की चल रही। और फिर वो अब कह रही थी कि मुझे एक प्रोफेसर ने कहा कि मैं अपने प्रेमिसेस में इवनिंग में स्ट्रीट चिल्ड्रन बिल्कुल कहते बस्तियाँ बच्चे बोल रहे हैं, उसमें मुझे ऑफर किया कि आप लोग आए, आपको हम एजुकेशनल सपोर्ट दें और हम आपको प्रेमिसेस दें। मैं कहती हूँ वो लोग वो काम करें हम करें 3 करें ना सोच सकते हैं। और मैदान के क्लास से जो जाते थे रावला कोर्ट से पहले थी 1 आवर बिफोर रावला कोर्ट जो रास्ते में रुके सबसे तरह लगता था तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते नदियों पर से चढ़ते और बिल्कुल वो आपको मैं तस्वीरें बनाने में इशारा करते थे कि दिखाएं वो जो काटें लगी हैं लकड़ी की न शीशे हैं न दरवाजे न खिड़कियां हैं, उसमें वो लड़कियां बैठी हैं इतना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ रहे। और वो हैंग किए हुए उन्होंने छोटे छोटे चार्ट पेपर से अपने टाइम टेबल और इसी तरह हार्डिस लगी हुई अमेजिंग। सादिया कुछ कहना डिस्ट्रिक्ट में मैं भी शामिल थी और जो एक शदीद एहसास लेके मैं वापस लौटी हूँ मेरा डिटेल से मैंने बताई है। वो एहसास ये था कि वेयर डू आई स्टैंड, मेरी स्ट्राइविंग कितनी है, मैं कितनी अल्लाह की राह में जद्दोजहद कर रही हूँ, क्या उनके बराबर कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं बहुत कम है। इस वाइज के उनके पास फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, जो वो कर रहे हैं आप लोग सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंफर्ट है और माली हालात भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत बेहतर है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था मैं क्या करूँ। तो एक नया जज्बा लेके आप लोग मेरा वापस लौटे। सर ने मुझसे पूछा गया था मीटिंग में कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, तो वो कहती है कि हमारे अंदर इतने स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकले तो इनको कैसे प्लेयर चाहिए होगा। तो एक दिन मैंने सोचा कि हमारे लिए तो स्ट्रेस बढ़ते ही ना, मतलब वो इस चीज के लिए भी उन्होंने कि हमें वो चाहिए होगा। आप इमेजिन करें कि करना वो बहुत चाहते हैं अगर हम उनका हाथ पकड़ें। हमारे घर में 2 रखे होते हैं, अगर हम एक निकाल के अपना उनको पकड़ा दें और जो कैसेट्स हमने घर में डंप की हुई है वो निकाल के उनको भेज दें तो कुछ खर्च किए बगैर सब कुछ हो सकता है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर वहाँ पे उनका बहुत भला हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम सब हाथ में हाथ डालें तो इंशाल्लाह ये जो विजन और मिशन है अल्लाह ताला इसको पूरा तकमील करने में कोई देर नहीं लगेगी। कल जैसे बात कर रही थी कि इल्म और नॉलेज और स्किल्स जो होती है ना तो एक दूसरे से रिलेट करती है। मैं सोच रही थी कि मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, मैं अक्सर सीरा की क्लास में पूछती हूँ कि सहाबा किराम की इस्तकामत क्यों थी ना, क्योंकि इल्म उन्होंने भी दिया और फिर उसके अंदर ना भी कुछ होते हुए बहुत सारे स्किल्स आ गई थी। तो मुझे ऐसी कल फीलिंग आ रही थी कि इल्म और स्किल्स के दरमियान का जो सफर है ना बहुत टफ है, जिसमें उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की। ये जो सफर तय करें उस वक्त है, यानी अगर हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते हैं हमारे अंदर महारत नहीं आती है। इन लोगों ने इल्म हासिल कर लिया, अब इनका वो महारत हासिल करने वाला सफर शुरू होगा, फिर आपके अंदर स्किल्स आएंगी। ये नहीं हो सकता
یعنی اسکلز جو ہوتی ہیں، جی درست آپ نے فرمایا، اسکلز جو ہوتی ہیں نا وہ کلاس روم میں نہیں آتی. آپ 10 لیکچر بھی اسکلز پہ سن لینا تو بس وہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن جب تک آپ وہ کریں گے نہیں نا. اگر مثلا میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتاؤں کہ اچھا روٹی کیسے بنتی ہے، مطلب آٹا ہوتا ہے اور پھر اس کو گوندتے ہیں اور پھر اس کو پیڑے بناتے ہیں، پھر اس کی روٹی گھڑتے ہیں، پھر جتنا مرضی کر کے دکھاؤں. بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پر ریسیپیز دیکھتے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ ہے. اب تو پتہ نہیں چینل بھی کچھ بنے ہوئے ہیں شاید ایسے، لیکن وہ سب کچھ آپ کے کچن میں کیوں نہیں تیار ہوتا؟ صرف سننے سے لیکچر تو کھانا نہیں بنتا، وہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی. تو جب تک علم کو عمل میں لائیں گے نہیں، کریں گے نہیں وہ کام، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جی بالکل، ہاتھ بھی چلیں گے اور ڈانٹے بھی پڑیں گی اور کوئی کھائے گا بھی نہیں اس کو. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.